ہماری ہر نیو ویڈیو کی واچ کرنے کے لیے برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو بھی دبائیں اور شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش خرم رکھے۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آخری۔ عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم نوازی سے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو خصوصیات دیے گئے تھے وہ کون کون سے۔ فرمایا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں مجھے خاص طور پر عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پیشتر کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت سے دشمن پر رعب اور خوف ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فرمایا کہ میرے لیے خاص یہ بھی ہے کہ تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پانی نہ ہونے کی حالت میں پاک کرنے کا آلہ بنا دی گئی ہے، تو میری امت میں جس کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں پڑھ لے۔ فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصیات میرے خصوصی یہ بھی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھ سے پیشتر کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، اور فرمایا کہ شفاعت کبریٰ کا حق صرف مجھے بخشا گیا ہے، یہ بھی میرے محبوب کے خاصیت میں سے ہے۔ مجھ سے پہلے جو نبی تھے وہ خاص اپنے ہی قوم کے لیے ہوتے تھے، میں تا قیامت تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ تشریف فرماتے ہیں اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ان 5 ہی میں نے سار نہیں کہ بس یہ 5 ہی حضور کی خصوصیات ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائل کبریٰ میں جمع کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی خصوصیت آپ کی بعثت عامہ ہے، آپ کا پیدا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ارضی کی تمام آبادیوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس بعثت عامہ کا یہ قدرتی تقاضا ہے کہ آپ روئے زمین پر شریعت محمدی کے علاوہ کسی شریعت کی پیروی کرنا نجات کے لیے کافی نہیں، حتیٰ کہ دین کامل کے اس دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی تشریف لائے تو ان کے لیے بھی اس دین کی پیروی کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ آپ یہی دین اور یہی شریعت ہے جس میں تمام آسمانی صداقتوں کی روح اپنے تمام کمالات کے ساتھ سمو دی گئی ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتا، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوتا، کوئی بھی نبی ہوتا تو اپنی شریعت چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اپناتا۔ یہ میرے محبوب کی خصوصیت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے متعلق بھی عام ہونے کا شعبہ کیا گیا ہے کہ مگر وہ اس لیے صحیح نہیں کہ اول تو ان کے زمانے تک معمور عالم میں شاید اتنی وسعت کے ساتھ آبادی بھی نہ ہوا ہوگا۔ گمان غالب یہ ہے کہ اس نو آباد کرا زمین صرف انہی کی قوم ہوگی،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انس و جن کے لیے خاص کیا ہے، تخصیص کی ہے۔ انس و جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس و جن کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت۔ ہم نے پہلے خصوصیت پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا روب دشمن پر رکھا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نظر پڑتے ہی مہینوں کی مسافت تک دشمن پر روب پڑتا ہے۔ ساز و سامان کے ساتھ دشمن کا مرعوب ہونا عام بات ہے، لیکن بے سار و سامان اس کا لرزہ بر اندام ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ہے۔ ایک ماہ کی مسافت کی تخصیص صرف اس بنا پر ہے کہ اس وقت آپ کی عداوت کا دائرہ زیادہ تر اسی مسافت کے اندر تھا۔ اور دوسری ہم نے پڑھی پہلی امتوں پر نماز کے لیے گرجا گھر و کنیسہ کی پابندی تھی، ان کے علاوہ نماز کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس امت کے لیے وقت کی پابندی زیادہ ضروری ہے، مسجد کے بغیر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، اس لیے مسجد کی تلاش میں وقت نہ جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا اسلام میں مساجد کی تعمیر سے قبل مرابض غنم یعنی بکریوں کے باندھنے کی جگہ بھی نماز ادا کر لی گئی تھی، وہی بھی نماز پڑھ لی۔ اور تیسری ہم نے پڑھی کہ مال غنیمت والی، اس امت سے پیشتر میں مال غنیمت خدا کی ملک سمجھا جاتا تھا، اب اس کی ملک سمجھا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے آگ آسمان سے آ کر اسے جلا دیتی تھی، یہی بنی اسرائیل جیسی حریص قوم کے لیے مناسب بھی تھا۔ اب اس ناتوا و نادار امت کے مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس مال کو خدا کی مقرر کردہ وہ تقسیم کے مطابق پھیلا دیا جائے۔ یہاں نادار تو ہر لوٹ کے مال کو مال غنیمت کے دیتا ہے، اور دانا دشمنوں سے لوٹ سوٹ کر ذریعہ سمجھتا ہے کہ اصل بات نہ یہ نہ وہ۔ تو غریب کا حق ہے وہ غریب کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مہربانی فرمائی کہ غریب مسکین جو لوگ ہیں ان کو خیرات مل جائے، وہ کھائے۔ اور چوتھی ہم نے پڑھی محشر میں جب شایان کبریا کسی سے خطاب نہ کرے گی تو اس عقد کشائی کے لیے اہل محشر کسی شفیع کی تلاش کریں گے۔ اب رب العزت نے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے اپنے قہر و غضب کے سب سے بڑے مظاہرے کے دن اپنی سب سے بڑی رحمت کو منتخب کیا، تاکہ جب عین غیظ و غضب کے حال میں رحمت اللہ علیہ سامنے آ جائے تو سبقت رحمتی و غضبی کی قاعدے کے مطابق اقتضاء رحمت و غضب کے اقتضاء پر غالب آ جائے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔